زندگی کی حقیقت سے ہم سب واقف ہیں، لیکن کیا موت کے بعد بھی کوئی دوسری زندگی ہوگی؟ کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یا موت ہی ہمیشہ کے لیے انسانی وجود کے ختم ہونے کا اعلان ہے؟ اگر موت کے بعد بھی زندگی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا موت سے فرار ممکن ہے؟ اور کیا موت کے بعد انسان کو ابدی زندگی حاصل ہوگی؟ قبر کی زندگی کیسی ہے؟ ایک دفعہ جب روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو کیا وہ دوبارہ اسی حالت میں واپس لوٹ کر آتی ہے؟ عذاب اور ثواب قبر کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ان سب سوالوں کے جوابات جانتے ہیں۔ انسان کے لیے موت کا تصور ہمیشہ سے ہی دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ زندگی کے خاتمے کے بعد ایک نئی زندگی سے جڑے خیالات ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی سے متعلق لگ بھگ تمام مذاہب میں عقائد موجود ہیں، جن میں ایک ناختم ہونے والی زندگی کی تصویر بنتی ہے، جہاں انسانی روح ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ قدیم مصر کے پیرامڈز ہوں یا پھر مسیحی دور کی مسٹیریس تصاویر، سب میں دنیا کے خاتمے کی پریڈکشن کی گئی ہے۔ ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کا کنسپٹ دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق دور جدید کی سیکولر تہذیب میں جو لوگ خدا کی موجودگی سے انکار کرتے ہیں، ان میں سے 1/3 کے قریب ایسے بھی لوگ ہیں جو حیات بعد المرگ یعنی موت کے بعد کی زندگی کے تصور پر یقین رکھتے ہیں۔ موت ایک مسلمہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتی۔ انسان میدان جنگ میں ہو یا کسی مضبوط قلعے میں بند، زمین کی تہوں میں جا چھپے یا آسمان کی وسعتوں میں ڈیرا جما لے، حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں، صحت مند جوان رینا ہو یا بڑھاپے کی سرحد کو پہنچا ہوا کمزور اور نحیف ہڈیوں کا ڈھانچہ، مقرب خدا بندہ ہو یا شیطان کا ولی، غرض ہر ایک دبے پاؤں اپنے رب سے ملاقات کی اور بڑھ رہا ہے۔ تم جہاں بھی ہوگے، موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ مولانا روم نے مثنوی میں کیا خوب لکھا ہے: چوں قضا آمد طبیب ابلا شود، آں دوا در نفع خود گمراہ شود۔ جب قضا کا وقت آتا ہے تو طبیب بھی بے بس ہو جاتا ہے، نفع دینے والی دوا بھی تب بے اثر ہو جاتی ہے۔ ہمیں موت کا خوف نہیں بلکہ اس کا شعور پیدا کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں دراصل انتخاب ہو رہا ہے اصل زندگی یعنی جنت کو آباد کرنے والوں کا۔ موت سے بڑھ کر ہمارا کوئی محافظ ہی نہیں۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں فاتح ہمیشہ موت ہی رہی ہے۔ انسان کی کریشن کا جب ابتدائی سٹیج ہوتا ہے تب زندگی سے قبل موت ہی لکھی جاتی ہے۔ ہم ایسی شاہراہ پر محو سفر ہیں جس کی منزل ازل سے ہی طے ہے۔ یہ وہ تیر ہے جو اپنے ہدف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نکل پڑا ہے۔ موت اللہ کے رحم کا ہی حصہ ہے، اس لیے مرنے والے کو مرحوم کہا جاتا ہے۔ قبر کا مرحلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امتحان کے بعد ایک سکوت اور خاموشی ہوتی ہے۔ روح فرشتوں کی تحویل اور نگرانی میں ایٹرنل لائف کے انتظار میں رہتی ہے، اور جسم آہستہ آہستہ مٹی کی بھوک مٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے بدن کو زمین کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کو، اسی سے پیدا ہوا ہے اور حساب کے دن اسی سے پیدا کیا جائے گا۔ نتائج کے لیے محشر میں ہمارا قیام گاہ ہوگا، اور یہ وہ دن ہے جس دن کفار کو علم ہوگا کہ اس قیام سے بدرجہ بہتر ان کے لیے موت ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز قیامت جب ان کی روح کو دوبارہ ان کے جسم میں داخل کیا جائے گا اور اپنے اعمال کا بدلہ جہنم کی صورت میں دیکھیں گے اور چکھیں گے، تو وہ پکار اٹھیں گے، آہ و بکا کریں گے اور مالک داروغائے جہنم سے فریاد کریں گے کہ اللہ سے ہمارے لیے موت کا سوال ہی کرو تاکہ جہنم کی ان سختیوں سے خلاصی ہو۔ وہ پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔
قرآن نے زندگی اور موت کے سلسلے کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے: عالم نفوس، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم حشر۔ اللہ فرماتا ہے: لوگو، تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو؟ درا حالے کی تم مردہ تھے تو اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی مارتا ہے، اس کے بعد زندہ بھی وہی کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن نے ایک اور مقام پر واضح کیا ہے کہ 2 زندگیاں اور 2 موت ہیں، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ قبر میں اس طرح کی زندگی نہیں دی جاتی جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ اگر موت کے فوراً بعد ہی قبر کے اندر جسم کو روح لوٹا دی جاتی ہے، تب یہ 3 زندگیاں اور 3 موت ہوئی، جو کہ قرآن کے بیان سے صاف ٹکراتا ہے۔ مجرمین کو روز حساب جب ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، اللہ اس لمحے کی تصویر کشی یوں کرتا ہے۔ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ دنیا میں بھیجا جانے والا انسان در حقیقت آخرت کا مسافر ہے۔ انسان کی اصل شخصیت کو، جسے قرآن میں نفس سے تعبیر کیا گیا ہے اور جو انسان کے جسمانی وجود سے بالکل الگ ایک مستقل وجود ہے، اسے جب جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے تو انسان محدودیت سے لامحدودیت کی طرف، نا آگاہی سے آگہی کی طرف، زوال سے اٹرنل لائف کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اسی کا نام موت ہے۔ اس کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر ہے، جس کے ماتحت فرشتوں کا ایک پورا عملہ ہے۔ جسم خاکی ہے، یہ ایک قسم کا لباس ہے جسے نفس نے پہنا ہے۔ یہ لباس موت کے وقت اتارا جاتا ہے اور اپنی اصل یعنی خاک کو لوٹایا جاتا، جہاں یہ جسم خاک میں پنہا ہو جاتا ہے۔ اس موت کے بعد سفر آخرت میں جس مرحلے سے انسان کا گزر ہوتا ہے، اسے برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے اور اس حد فاصل کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں مرنے والے قیامت تک کے لیے رہیں گے۔ یہ گویا ایک روک ہے جو انہیں واپس آنے نہیں دیتی۔ عالم برزخ کی ٹرم اسی سے وجود میں آئی ہے۔ اس میں انسان زندہ ہوگا، لیکن یہ زندگی جسم کے بغیر ہوگی، البتہ روح کے مشاہدات، تجربات، احساسات اور شعور کی کیفیت ایک خواب کی سی ہوگی، اور قیامت کے سور سے اس کیفیت سے تمام مردے نکل اٹھیں گے اور میدان حشر میں جسم و روح کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ مرنے کے بعد جب لوگ اس دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کریں گے تو انہیں کہا جائے گا: ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک حسرت بھرا کلمہ ہے، جسے وہ کہے گا، وگرنہ ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ موت کے بعد جو سفر شروع ہوگا، اس میں روح پر کیا گزرتی ہے، قرآن و حدیث کے غیر مطالعے سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ روح کو اس وقت تک کے لیے ایک خاص دنیا میں رکھا جاتا ہے جب تک کہ پوری انسانیت کی زندگی اور ان کی جزا و سزا کا مرحلہ نہیں آ جاتا۔ شہدائے احد کی روحوں کے بارے میں قرآن ہمیں یوں مطلع کرتا ہے: راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ سورۃ المومنون میں روح اللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتی ہے: رب ارجعونی، یعنی اے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ اس کے جواب میں اسی روح کو کہا جاتا ہے کلا، یعنی ہرگز نہیں۔ عذاب قبر کے حوالے سے قرآن میں جو اشارہ ملتا ہے، اس کے لیے فرعون اور آل فرعون کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ان کی روحوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوزخ کی آگ ہے جس پر صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو جہنم کے بدترین عذاب میں داخل کرو۔ عالم برزخ میں نیک روحوں پر جو حالات وارد ہوتے ہیں، اس کے بارے میں احادیث میں بھی اشارے ملتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی روح ایک پرندے کی شکل بن کر جنت کے درخت سے لٹکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ روز جزا کے دن پھر اس کو لوٹا دے گا اور کھڑا کرے گا۔ ثواب اور عذاب قبر کی یہ 2 مثالیں ہیں جو قرآن و حدیث نے واضح کی ہیں۔ قرآن میں عالم برزخ کے حوالے سے انہی اشارات پر اکتفا کیا گیا ہے۔
البتہ معاد یعنی زندگی بعد موت یا جزا و سزا کے دن کے بارے میں قرآن کا ہر صفحہ مملو ہے۔ قیامت کا وقوع اور حشر میں تمام بنی نوع انسان کا حساب و کتاب قرآن کا غالب موضوع ہے۔ عالم برزخ کے احوال کے بارے میں دارالافتاء جامع العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے ایک مفتی صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، اس بارے میں روایات بھی مختلف ہیں اور علماء کے اقوال بھی مختلف ہیں، مگر تمام نصوص کو جمع کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک ارواح کا اصل مستقر علیین ہے، مگر اس کے درجات بھی مختلف ہیں۔ بد ارواح کا اصل ٹھکانہ سجین ہے اور ہر روح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو یا کسی درندے کے پیٹ میں۔ الغرض جسم کے اجزاء جہاں جہاں ہوں گے روح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا، اور اس خاص تعلق کا نام برزخی زندگی ہے۔ جس طرح نور آفتاب سے زمین کا ذرہ چمکتا ہے، اسی طرح روح کے تعلق سے جسم کا ہر ذرہ زندگی سے منور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے کہ کیا ہم محشر میں اسی شکل و صورت کے ساتھ جمع کیے جائیں گے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ قرآن بتاتا ہے کہ ہاں، یہی شکل و صورت، یہی قالب ہوگا۔ جو روح بطور امانت فرشتوں کی تحویل میں تھی وہ اسی قالب میں لوٹا دی جائے گی۔ یہی خاندان اور برادریاں ہوں گی، ہم ایک دوسرے کو ایسے ہی پہچانیں گے۔ ایسا نہ ہوتا تو پھر سوال و جواب، جزا و سزا کا کیا معنی رہتا؟ انسان اس دنیا میں لامحدود خواہشات لے کر آتا ہے جو اس محدود دنیا میں پوری ہونا ناممکن ہے۔ اس کے لیے لامحدود دنیا ہی درکار ہے جو کہ محشر کے بعد ہی عطا ہوگی۔ وہاں وقت اور عمر کی رفتار رک جائے گی، زمین و آسمان نئے نوامیس اور قوانین سے بدل دیے جائیں گے۔ جس دن اس زمین میں سے اور زمین بدلی جائے گی اور آسمان بدلے جائیں گے اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ وہاں کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی موت آئے گی۔ لامحدود دنیا میں لامحدود خواہشات کا سامان فراہم کیا جائے گا، حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ اس لیے کچھ نفوس کے لیے وہاں غم ہوگا اور نہ کوئی خوف۔